آج ہم اس ویڈیو میں تہجد کی نماز کا طریقہ اور ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو کرنے سے آپ جو بھی مانگو گے اللہ پاک اسی وقت آپ کو عطا کریں گے۔ اور ہاں، یہ وظیفہ آپ نے تہجد میں ہی کرنا ہے۔ فرسٹ تو ہم آپ کو تہجد کس طرح ادا کرتے ہیں وہ بتائیں گے، پھر تہجد کی فضیلتیں بتائیں گے، تہجد کی تعریف بتائیں گے کہ تہجد کی کیا اہمیت ہے۔ تہجد رات کی نماز ہے، فرض نمازوں کی بعد سب سے بہترین نماز ہے۔ نیند سے اٹھ کر یہ نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تب بھی آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر نیند لے کر اٹھ کر پڑھو گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ رات کو کسی بھی حصے میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آخری تیسرا حصہ بہترین ہوگا۔ فجر کی نماز سے قریب 2 گھنٹے پہلے کے وقت کو رات کا تیسرا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وقت اسی لیے بہترین ہے کیونکہ اس وقت پر اللہ تعالیٰ سب سے قریب اپنے بندے کے پاس ہوتے ہیں اور آسمان پر نازل ہوتے ہیں۔ نیند سے بیدار ہو کر مطلب کچھ اٹھ کر دعائیں پڑھیں اور پھر وضو کریں۔ نیند سے بیدار ہو کر مطلب اٹھ کر دعائیں پڑھیں اور پھر وضو بنائیں۔ تہجد کم سے کم 4 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ روایت میں 12 بھی آئی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ رکعت کے لیے اگر 12 سے زیادہ بھی پڑھنی چاہیں تو بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تہجد کی نیت اس طریقے سے کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے واسطے اللہ تعالیٰ کی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ثنا پڑھیں اور پھر تکبیر کہیں، اللہ اکبر۔ اب ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورہ جو بھی آپ کو آتی ہو وہ پڑھ لیں۔ پھر رکوع میں جائیں، پھر سجدے میں جائیں اور پھر سجدے سے کھڑے ہو کر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورہ پڑھ کر رکوع اور سجدوں کے بعد سلام پھیر دیں۔ اب آپ کو جتنی رکعتیں اور پڑھنی ہو ایسے ہی نیت کریں اور اسی طریقے سے ادا کریں، پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ یہ تہجد کی بہت افضل دعا ہے، اسے اپنی تہجد کی روٹینز میں ضرور شامل کریں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے پالنے والا اور محافظ ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب تیرے پاس ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کا بادشاہ ہے، اور تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، اور تجھ سے ملاقات حق ہے، تیرا ہر قول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام نبی علیہ السلام حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں اپنی مرضی تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں اور تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، تجھ سے توبہ کرتی ہوں اور تیری مدد سے اپنے دشمنوں سے لڑتی ہوں، اور میں تجھے بہترین فیصلہ کرنے والا مانتی ہوں۔ میرے پچھلے اور آئندہ گناہوں کا معاف فرما، اور جو کچھ میں نے چھپایا ہے اور جو کچھ ظاہر کیا، اور تو ہی ہے کسی کو آگے کرنے والا اور کسی کو پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز دعاؤں کو سوال کیجیے اور مانگیے، ایسے مانگیں جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو منا لیتا ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، معافی مانگیے، اور رو رو کر اپنی ناممکن مشن اللہ تعالیٰ کو ممکن کرنے کے لیے کہیں۔ سورہ الضحیٰ پڑھیں، قرآن کریم کی کچھ آیت کو سمجھ کر تلاوت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ 100 to 10% آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اگر یہ انداز رہا نماز پڑھنے کا اور دعا کرنے کا۔ یاد رکھیں تہجد نفل نماز ہے، پہلے 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کریں اور اس کے بعد تہجد ادا کرنی ہے، اوکے؟ آپ چاہیں تو عشاء کی صرف 12 رکعت پڑھ کر اور 3 وتر چھوڑ دیں، جب تہجد کے لیے اٹھیں اس وقت وتر ادا کر لیں۔
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تہجد کی تو جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی کم ہیں۔ تہجد میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے قبول ہو جاتی ہیں، لیکن ہر عبادت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے لیے جب رات میں آپ کی آنکھیں کھولیں تو یہ مبارک کلمات ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ جو بھی دعا کرو گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ رات میں جب وہ باوضو کریں اور نماز پڑھیں اور دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور دعاؤں کو بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تہجد ناممکن کو ممکن کرنے والی عبادت ہے، لیکن اس سے پہلے وہ عبادت ہے۔ تہجد ناممکن کو ممکن کرنے والی عبادت تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے بندے کو اپنے رب کی حقیقی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وقت سب سے خوبصورت وقت ہے جب بندہ اور اس کا رب تنہائی میں ہو۔ یہ وقت سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے جب بندہ اور اس کا رب تنہائی میں ملتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو رات کے کالے اندھیرے کو دنیا کے سب سے خوبصورت اندھیرا بنا دیتا ہے۔ اس وقت لب نہیں آنکھیں بیان کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو کا چھلکنا، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ پھیلا کر باتیں کرنا، وہ جو لمحے ہوتے ہیں ان کا احساس بھی انہیں نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چنتا ہے۔ تہجد ہر کوئی نہیں پڑھ سکتے، یہ تو وہ کرم ہے جو کسی پر ہی ہوتا ہے۔ تہجد ناممکن کو ممکن کرنے والی عبادت ہے۔ اگر آپ کو یہ دولت نصیب ہو تو اسے اچھے سے گزاریں، کم سے کم 4 رکعت تو ضرور ادا کریں تہجد کی۔ تہجد کے لیے بیسٹ ٹائم فجر کی نماز سے آدھا گھنٹے کے پہلے کا ہوتا ہے۔ تہجد کم سے کم 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تہجد ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا، کنواری لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تہجد پڑھنے کے لیے سو کر اٹھنا بہتر ہوگا، کیونکہ نیند میں سے اٹھ کر تہجد ادا کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تبھی تو یہ نماز اتنی مقبول ہوتی ہے کہ بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے اس نماز کو ادا کرتا ہے۔ ذرا آپ ہی سوچیں، اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کی نیند چھوڑ کر آپ سے باتیں کرے، آپ کو یاد کرے، تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی کیا؟ بالکل، اللہ کی محبت تو 70 ماؤں سے زیادہ ہے۔ جب آپ اپنی نیند قربان کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے تو اللہ پاک کہے گا سب سے میٹھی نیند چھوڑ کر میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آ جاتا ہے اپنی نیند چھوڑنا۔ کسی کے لیے ہم نیند چھوڑتے ہیں تو جب واقعی اس رب کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، کسی کی چاہت ہمیں سونے نہ دے، جب ہم سکون سے سو بھی جائیں تو اس وقت اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھ جائیں اور دعائیں مانگیں تو اللہ کو کتنا پسند آئے گا، ذرا آپ ہی سوچیں۔ اگر آپ نائٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سو ہی نہیں پا رہے ہیں، تب بھی آپ اس تہجد کو پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ کریم 7ویں آسمان پر آتا ہے اور اپنے بندے کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ سبحان اللہ، جب خود رب کریم ایسے فرماتا ہے، ہم سوال کریں تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ اللہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے۔ سوچیں ذرا، جب وہ خود پکار کر پوچھ رہا ہے کہ کس کو کیا چاہیے اس وقت، تو جان لیں کہ جب مانگا جائے تو کتنی جلدی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ مانگتے رہیے، یقین کے ساتھ مانگتے رہیے، یقین کیجیے معجزے ہوتے ہیں، کرشمات روز ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں ہے کہ کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔
تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کی بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوا کرتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ تہجد میں اس خاص عمل کو ضرور کریں۔ عمل اس طرح کرنا ہے: 3 ٹائمز سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ تہجد کے وقت پڑھا کریں۔ جو بھی مانگو گے اسی وقت قبول ہوگا، کیونکہ اس وقت 3 دل ملتے ہیں: رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل۔ اللہ کریم ہمیں تہجد گزار بنائے اور ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بہتر کر کے قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے صدقہ دیجیے۔ بے شک اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ ہے، اور صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اس نیت سے سینڈ کیجیے، ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔